مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مرشد اردو سے پروفیسر ایم اے رضا اور جعفر عزت علی، حصہ ثالث اور اردو ادبیات کا 13واں لیکچر۔ ایک رات جعفر عزت علی جو اپنے دور کا حجو نگار اور فحش گو تھا، ان بیدل کی تعریف میں ایک مثنوی کہہ کر لایا۔ ابھی یہ پہلا مصرع ہی چے فیضی چے عرفی با بیش تو پھش پڑھا تھا کہ بیدل نے فرمایا، آپ نے بڑا کرم کیا کہ تشریف لائے، ہم فقیر بیدل ہیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایسی حکایات سنیں جو استادوں کے حق میں کہی جائیں۔ جیب سے دو اشرفیاں نکال کر اپنے مداح کو عنایت کیں اور خاموش ہو گئے۔ حاضرین مجلس نے بشمول فقیر گوش گوہر چند گزارش کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ اس کا مصرع ثانی پڑھے، جس سے پتہ چلے کہ لفظ پھش کا قافیہ اس نے کیا نظم کیا ہے، مگر قبول نہ کیا۔ میر حسن نے لکھا ہے کہ ایک روز بیدل کے ہاں گئے، مرزا شعر گوئی میں منہمک تھے، متوجہ نہ ہوئے۔ مرزا جعفر نے پوچھا کہ صاحب و قبلہ کون سا مصرع فرمایا ہے؟ بیدل نے کہا، لالا بر سینہ داغ چوں دارد۔ جعفر نے کہا، اس میں تامل کی کیا بات ہے؟ اور برجستہ یہ مصرع پڑھا، چوب کے سبز زیر کوں دارد۔ شفیق نے لکھا ہے کہ یہ ایک سجا محمد اشرف نام کے ایک کسی شخص کے لیے لکھا، محمد اشرف پیغمبران است۔ محمد اشرف نے توجہ نہ دی۔ جعفر نے دل برداشتہ ہو کر یہ مصرع کہا، نئی اشرف کے مردود زمان است۔ فخر النساء بیگم مردود زمان است۔ میں اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے لیے کرتا چلوں نئے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ نئی اشرف، یہ وہ اشرف نہیں ہے کہ مردود زمان است جس کے بارے میں سارا زمانہ جو ہے نا وہ گالیاں نکالتا ہے، یا جس کو زمانے نے جو ہے نا وہ مطلب یہ وہ حجو ہے نا، تو آپ اس کو موک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ فخر النساء بیگم خان جہاں بہادر کی بیٹی تھیں۔ جعفر نے مدیح اشعار لکھ کر بھیجے۔ نوابزادی نے دیوان کو حکم دیا کہ مرزا جعفر کو 30 روپے دے دیے جائیں۔ دیوان کی نیت میں فطور آ گیا اور 30 کی بجائے 5 روپے تھما دیے۔ جعفر کو پتہ چلا تو فتح خان کی حجو اور فخر النساء کی بیگم کی مدح میں یہ قطع لکھا، جو میں نے مدح بیگم کی بنائی، لکھی اور جائے کر میں پڑھ سنائی۔ زہے دھرماتما کا شکر بیٹی، سخی داتا بہادر کی ہے بیٹی۔ زے عصمت مریم و بلقیس ثانی، خدا کے ناؤ کی عاشق دیوانی۔ دلائے 30 لیکن 5 نکلے، الہی فتح خاں کی کانچ نکلے۔ جعفر دکن میں شہزادہ کام بخش کے سواروں میں، اب میرے خیال سے اس کے اندر میں تھوڑا سا اب نئے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے مدح بیگم کی بنائی، یعنی بیگم کے لیے میں نے جو مدح لکھی ہے اور وہ میں نے لکھی اور جا کر سنائی۔ دھرم آتما کا شکر بیٹی، دھرم آتما اب یہ بیسیکلی چونکہ آگے جو ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے، اور چونکہ پرماتما جو ہوتی ہے وہ ان کے ہاں بھی سب سے بڑی آپ کہہ لیجئے وہ ہے آتما ہے، تو وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ جو ساری آتماؤں کے اوپر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے اور تو کوئی نہیں۔ تو زے عصمت مریم و بلقیس ثانی، مریم اور بلقیس ثانی کی جو ہے نا وہ عصمت ہے، یہ جو یعنی فخر النساء بیگم ہے، اور خدا کے ناؤں کی عاشق دیوانی اور اللہ کے نام کی بڑی دیوانی ہے۔ دلائے 30 لیکن 5 نکلے، اس نے جو 30 روپے کا انعام دیا وہ 5 لیکن 5 نکلے، یعنی اس 30 میں سے 5 نکل گئے تو 25 رہ گئے نا۔ الہی فتح خان کی کانچ نکلے، اور فتح خان کی بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر سرزنش ہو، اس کے اوپر اس کا نقصان ہو، یا اس پر اس کو جو ہے نا وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ شیشے کے جو ہے نا وہ ٹکڑے کے ساتھ اس کو کوئی تکلیف پہنچے وغیرہ وغیرہ۔ جعفر دکن میں شہزادہ کام بخش کے سواروں میں شامل تھے اور مورچل کی خدمت پر مامور تھے۔ جعفر اس خدمت سے تنگ آ گئے اور بعد شہزادے سے عرض کی لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ ایک نظم لکھی اور نوکری چھوڑ دی۔ برخس و خاشاک بسر نوکری، نزد خرد بہتر ازیں نوکری۔ نزد خرد 72 بھی کہہ سکتے ہیں، ازیں نوکری کی، یعنی اس کے علاوہ ڈھیروں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جعفر ازیں کنچ خسی مورچل، شرم حضوری مکن اور چھوڑ چل۔ ٹھیک ہے کہ مورچل کی جو ہے نا وہ اس خسی نوکری سے تو میں جو ہے نا وہ مورچل کو چھوڑ چلا۔ نوکری چھوڑ کر شہزادہ کام بخش کی حجو لکھی، زہے شہ والا گہر کام بخش کے غیچی بز
غچی بز کرد و پچی و پخش دمے بز بیک بیک دست پھیلائے کر دیا ٹھیل ڈفو کو پہنائے کر فضولی مکن جعفر اکنو خاموش کے حق پردہ پوش است حق پردہ پوش۔ نوکری چھوڑنے کے بعد مالی حالت خراب ہو گئی اور جعفر کو اس حجب کے بعد وہاں سے بھاگنا پڑا، جس کا اظہار نظم حسب خود گفتہ شد میں کیا ہے۔ یہ نظم جعفر کی بہترین نظموں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ چند شعر دیکھیے۔ در بے کسی افتادہ ای با درد و غم آبادائی، یعنی در بے کسی کے میرے دروازے پر بے کسی افتادہ آن پڑی ہے، ای با درد و غم آبادائی، اور مجھے اس کا غم اور تکلیف ہے۔ مفلس شدی و در بدر کہے جعفر اب کیسی بنی، یعنی کہ اب جو ہے نا اتنی مفلس اور اتنی غربت آ گئی ہے کہ جعفر اب کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا یا کسی کو کچھ مطلب میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ از حجو آ سلطان خود کر دی پریشان جان خود، اور میں حجب کی جو ہے نا وہ سلطان کی حجب لکھ کر میں نے اپنی جان خود ہی جو ہے نا وہ اوکھلی میں سر دے کر میں نے جو ہے نا وہ اب میں دھمکوں سے کیا ڈروں، تو میں نے خود ہی جو ہے نا آب لائی گل لائی، یا میں نے جو ہے نا آب مجھے مار والا جو ہے نا وہ صورتحال کیا۔ آن دیدن شہزادہ کوں آ ساکی آ ہادہ کیوں، کہ میں اب شہزادے کے پاس واپس بھی نہیں جا سکتا اور اس کو کچھ پلا بھی نہیں سکتا، اس کی جو ہے نا وہ میں جو ہے نا وہ شراب پلانے کا جو اس کو، یا اچھے جو ہے نا وہ جوس پلانے کا، یا اچھے جو ہے نا وہ انگور پلانے کا جو اس کو کام ہے وہ بھی نہیں مل سکتا۔ مرہون خار و خس شدی ممنون ہر ناقص شدی، اس جو ہے نا وہ تکلیف کی وجہ سے اب میں ہر کسی کا جو ہے نا وہ احسان مند ہوں کہ مجھے قرض وغیرہ اور دیگر چیزیں لینی پڑتی ہیں۔ گشتیے چوں سنگے رہ گزر، اس طرح جو ہے نا وہ زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ کہہ جعفر اب کیسی بنی، کہ اب جعفر پر کیا ہی بنی۔ دل کو ٹھکانے لاؤ اب کر صبر مت پچھتاؤ اب، جعفر اب جو ہے نا وہ دل کو سمجھاؤ اور صبر کرو اور پچھتاؤ نہیں۔ ہرگز مگوں بارے دیگر، کہ جعفر اب کیسی بنی، کہ اب بار بار یہ رٹنے سے، مگو بارے دیگر بار بار رٹنے سے اب یہ کیا فائدہ۔ از لفظ بے معنی خود از حرف لا یعنی خود، کہ خود ہی تم نے جو ہے نا وہ برائی کی ہے بادشاہ کی، تو اب خود ہی بھگت۔ محتاج از ہر خشک و تر کہ جعفر اب کیسی بنی، کہ اب تو ہر ایک کا جو ہے نا محتاج ہو گیا ہے، تو جعفر صاحب اب بتاؤ نا کیا بیتی ہے۔ جعفر کو اب تک صرف زال اور زٹلی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ کسی نے تاریخی تہذیبی و لسانی زاویے سے جعفر کے کلام کا اندازہ نہیں لگایا۔ وہ ایک منفرد شاعر ہے جس کے کام سے نہ صرف اس دور کے حالات و عوامل کا پتہ چلتا ہے بلکہ معاشرتی و تہذیبی گراوٹ اور سیاسی و اخلاقی زوال کے بنیادی اسباب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جعفر نے غزل کو اپنے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اپنے مخصوص مزاج کی تندی و تیزی، راست بازی و حق گوئی کے باعث بے باکی کے ساتھ ایسی نظمیں لکھی ہیں جن کے احاطہ اثر میں سارا معاشرہ آ گیا۔ اس دور میں جعفر زٹلی ہی ایک ایسا شاعر ہے جس کے ہاں اپنے دور کی بھرپور ترجمانی ہوئی۔ اس کے کلام سے اس دور کی روح کی تصویر اتاری جا سکتی ہے۔ اورنگزیب کا پورا دور اس کی نظروں کے سامنے گزرا، اس نے اس کا عروج بھی دیکھا اور ڈھلتے سورج کے سائے کو بھی، اور اورنگزیب کی وفات کے بعد اس انتشار کو بھی جس نے اس عظیم سلطنت اور صدیوں پرانی جمائی تہذیب کی بنیادوں کو تیز آندھی کی طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا کلام شمالی ہند میں لسانی ارتقاء کی پہلی کڑی اور تہذیبی و تاریخی اعتبار سے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ سچائی جعفر کی سب سے بڑی خوبی ہے، کپٹ کھوٹ میرے سخن میں نہیں، یعنی سچائی جو ہے وہ جعفر کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے نا وہ مصرے بدل کر یا جو ہے نا وہ لگی لپٹی کے علاوہ کوئی ڈھونڈ ڈانڈ کے یا جو ہے نا وہ کوئی پس و پیش میرے اندر نہیں ہے۔ اس سچائی کے اظہار میں جہاں وہ دوسروں کو نہیں بخشتا وہاں خود کو بھی متعارف نہیں کرتا۔ اس سچائی کا اظہار اس کی ساری شاعری اور نثر میں ہوتا ہے۔ جعفر زٹلی از لبے توں جوت بہتر است در آب داری سخن است
موت بے ترست ہے کہ جعفر زٹلی از لبے تو جوت بے ترست کہ اگر تم نے سچ نہیں بولنا تو تیرے لیے جوتے ہیں، اور در آب داری سخن است موت بے ترست، اور اگر تم نے جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ رکھ رکھاؤ کرنا ہے تو اس سے موت بہتر ہے۔ در حق کے بندگان خدا آنچا گفتائی، اور جو حق کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لا حول می کنم کہ زے تو بھوت بے ترست، کہ اگر تو نے جھوٹ بولنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز بولنی ہے اللہ کی پناہ میں تو رہے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ تو نے کچھ بولنا ہے تو بھوت تیرے سے بہت بہتر ہے۔ ایک جگہ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ عجیب زمانہ آیا ہے جہاں سنجیدگی بے معنی ہو گئی ہے اور ہرزہ گوئی محبوب بن گئی ہے، ہرزہ گوئی محبوب بن گئی ہے۔ میرا عجب زے تقاضائے وقت می آید، کہ میرے اس دور کے اندر یہ بڑا عجیب تقاضا آ گیا ہے کہ ہرزہ گوئی عزیز و مظفر و منصور، کہ جو ہے نا زٹلی یا جو ہے نا ہزل یا حجب کرنا جو ہے وہی عزیز رہ گیا ہے، یا وہی در اختلاف زمانہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ اس دور میں جہاں ہرزہ گوئی عزیز و مظفر و منصور ہو گئی ہے، جعفر کی آواز ایک ایسے انسان کی آواز ہے جو اپنی آنکھوں سے معاشرے کی گرتی دیواروں کو دیکھ کر غم و غصہ میں زور زور سے کہہ لگا رہا ہے، اور وہ اس لیے ہنس رہا ہے کہ آپ کو رلائے، وہ اس لیے چیختا اور چنگاڑتا ہے کہ معاشرے کے بہرے کانوں تک اس کی آواز پہنچ سکے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، جہاں سنجیدگی کی فکر مفقود ہو گئی ہو، حجو و طنز اور زٹل سے بہتر اظہار کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرے کو آئینہ دکھا رہا ہے، اور اس لیے جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے پارڈن می، معافی کا خواستگار ہوں جی، منہ سے نکلتی ہے کوٹھوں چڑھ جاتی ہے، اور سب کی زبان بن جاتی ہے۔ بحثیت مجموعی اس کی شاعری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زوال پذیر معاشرے کے ڈھیر پر کھڑا ہنس رہا ہے۔ اس کی ہنسی غموں کی اس انتہا سے پیدا ہوئی ہے جہاں انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ہنستا ہے۔ اس کی ہنسی اور اس کا طنز اپنے اندر اتنی کڑواہٹ رکھتا ہے کہ آدمی کے لیے اس کا نگلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جعفر کو احساس ہے کہ قدریں بدل گئیں، نیکی و خیر، بہادری و شجاعت کی جگہ شر، بزدلی اور سازش نے لے لی ہے۔ ہر شخص بغیر محنت کے وہ سب کچھ حاصل کر لینا چاہتا ہے جس سے زندگی عیش و عشرت میں بسر کی جا سکے۔ کوئی اخلاقی جرم ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب اس معاشرے میں نہ ہو رہا ہو۔ شرفاء رذیل ہو گئے، بادشاہ طوائفوں کے ساتھ داد عیش دے رہے ہیں، شراب اور طاؤس اور رباب نے قدر اول کا درجہ حاصل کر لیا ہے، اور وہ توازن ختم ہو گیا ہے جو ایک صحت مند معاشرہ محنت اور عیش کے درمیان قائم رکھتا ہے۔ جعفر کی حجو، اس کا طنز و کہا بے بسی کی اس انتہا سے پیدا ہوتا ہے جہاں انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کر گالیاں بکنے لگتا ہے، ہنسنے لگتا ہے یا بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی شاعری میں زہر بھرا طنز اور اتنی کڑواہٹ ہے کہ معاشرے کے لیے اس کا نگلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے زوال پذیر معاشرے کو ننگا کر دیا ہے جہاں مربوط تہذیبی رشتے اس لیے بکھر رہے ہیں کہ حاکم و حکمران منفی قدروں کے حمام میں ایک ساتھ نہاتے ہوئے تہذیب کے خاتمے کے بندوبست میں مصروف ہیں۔ اس صورتحال میں جعفر گرتی دیواروں کے ملبے پر کھڑا طنز و حجو کے تیر برسا رہا ہے۔ ابتدال و پستی کے اس دور میں ایک بے باک سچے انسان کے لیے اپنی زبان پر قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے کا پردہ اسی انداز سے فاش کیا جا سکتا ہے، کہے جعفر پورک سیانہ عجب یہ دور آیا ہے۔ یعنی جعفر جو ہے نا وہ انتہائی سیانہ ہے، لیکن یہ ایک بڑا عجیب دور آیا ہے۔ جعفر اپنی حجو گوئی کا بھی یہی جواز پیش کرتا ہے، نئی حجو از راہ حرص و ہوا است، کہ یہ جو میں حجو لکھ رہا ہوں اس میں میرا حرص و ہوس کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ دل آزاد راہ حجو کردن روا است، کہ اس وقت آزاد جو دل ہے یا آزاد جو منش ہے، آزاد منش جو انسان ہے وہ اور کچھ کر نہیں سکتا۔ اس نے اس جو ہے نا معاشرے نے ذہن کے دریچے اس طرح بند کر لیے ہوں کہ ان کی کنڈیاں بھی زنگ آلودہ ہو چکی ہوں۔ وہاں سنجیدہ
و روایتی انداز کے بجائے چیر دینے والی آواز ہی عقل مندوں کی حماقتوں کا راز فاش کیا جا سکتا ہے۔ غزل کے ذریعے یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس تخلیقی عمل کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی زبان استعمال کی جائے جس میں شور بھی ہو، متوجہ کرنے والی قوت بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اثر انگیزی بھی، تاکہ سچی بات کا کانٹا سننے والے کے ضمیر میں اس طرح کھٹکے کہ اس کی نیند حرام ہو جائے، جس میں تلوار جیسی کاٹ زہر میں بجھے ہوئے تیر کا سا اثر ہو، اور منہ پھیر دینے والا ایسا تماچا ہو کہ ریاکاری کا آئینہ زبان کے پتھر سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جائے۔ مردہ احساس کو دوبارہ زندہ کرنے اور منفی عمل سے مثبت عمل کی طرف لانے کے لیے یہی طریقہ کار ہو سکتا تھا۔ مرزا جعفر زیٹلی نے اس دور میں اپنی شاعری سے یہی کام انجام دیا۔ جعفر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تہذیب کا وہ عمل جو امیر خسرو کے دور میں زندہ نامیاتی اور ترقی پسند تھا، اب مردہ ہو کر بکھرا چاہتا ہے۔ اب وہ تہذیب ایک دوسری تہذیب میں جذب ہو رہی ہے۔ غالب تہذیب مغلوب ہو کر دیسی تہذیب میں اپنا سر چھپا رہی ہے، اور چاروں طرف چھائے گرد و غبار میں ایک نیا چہرہ دھندلا لیکن صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک نئی زبان اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ اس زبان سے جو جعفر نے استعمال کی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ فارسی کی آواز دب رہی ہے اور نئی زبان کی آواز ابھر رہی ہے۔ جعفر کی شاعری کے اس لسانی عمل کو تہذیبی سطح پر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فارسی و اردو کے پیوند سے ان دونوں زبانوں کی صلاحیتوں کو جس طرح استعمال کیا ہے، اس میں ایک زوال پذیر کلچر نڈھال ہو کر عوام کے کلچر اور زبان کا سہارا لے رہا ہے۔ جب دو کلچر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو قوی کلچر کمزور کلچر پر رفتہ رفتہ غالب آ جاتا ہے۔ امیر خسرو کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو کلچر مل کر ایک شکل ضرور بنا رہے ہیں، اور اس پر مسلمانوں کا متحرک کلچر اور طرز احساس غالب ہے، اور دیسی تہذیب کے اجزاء قوت بہم پہنچانے کے باوجود مواد کا کام کر رہے ہیں۔ موسیقی کی دھنیں، راگ راگنیاں، ساز، لباس، کھانے، رہن سہن کے طریقے، رسم و رواج، باغات اور نہریں، سب پر یہی طرز احساس حاوی ہے۔ یہ تہذیبی عمل جو امیر خسرو کے ہاں پھیلتا بڑھتا نظر آتا ہے، جعفر زیٹلی کے ہاں اس کا متضاد رخ سامنے آتا ہے۔ امیر خسرو کے دور کا کلچر طلوع آفتاب کا منظر پیش کرتا ہے، اور جعفر کا دور غروب آفتاب کا منظر پیش کرتا ہے، اور اس دور میں وہ کلچر مغلوب ہو کر دوسرے کلچر میں جذب ہو کر ایک تیسرے کلچر کے خد و خال ابھار رہا ہے۔ یہ تیسرا کلچر اردو زبان کا کلچر تھا، جس میں فارسی کے کلچر کے زندہ عناصر بھی شامل تھے اور دیسی عناصر کی بنیادیں اور روح بھی۔ یہ اس کلچر کی نشاندہی کر رہا ہے جس میں بر عظیم کا قوی کلچر بننے کی صلاحیت تھی۔ جعفر کی زبان و بیان کو دیکھنے، اس کے انداز بیان میں لفظوں کی ترتیب و انتخاب میں، مرکبات اور بندشوں میں، فعل و مشتقات، فعل میں دیسی اثر چھایا ہوا ہے۔ وہی الفاظ لطف دے رہے ہیں جو اس تیسرے کلچر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ امیر خسرو دیسی کو بدیسی سے ملا کر جو کچھ بنا رہے ہیں، اس پر فارسی طرز احساس غالب ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی میں جہاں فارسی آ رہی ہے، وہاں اظہار میں روانی پیدا ہو رہی ہے، اور جہاں مصرع اردو میں ہے، وہاں اکھڑا پن محسوس ہوتا ہے۔ جعفر کے یہاں دیسی لفظوں میں قوت اور زندگی کی لپک محسوس ہوتی ہے، اور فارسی الفاظ پھیکے اترے سے معلوم ہوتے ہیں۔ جعفر کا ایک شعر ہے: تربوزو خربوزہ نرست گرا ترا بدست، یک سبز پھانک خیرہ بالم غنیمت است۔ پہلے مصرع میں تربوزہ و خربوزہ کی اہمیت مسلم ہے، لیکن اس شعر کا سارا مزہ یک سبز پھانک خیرہ بالم سے پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرے میں یک سبز پھانک خیرہ بالم کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوجوان خوبصورت تر و تازہ جو کھیرا ہے، اس کی ایک سبز پھانک یعنی اس کا ایک ٹکڑا سے پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرے مصرع کی تہذیب پہلے مصرع کی تہذیب پر غالب ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے: زہ شاہاں کے روزے وغا، نہ ہلد نہ جنبد نہ ٹلد زجا۔ یہاں فارسی زبان اور تہذیب ہندوی مزاج میں ڈھل کر نیا روپ دھار رہی ہے۔ پہلا مصرع روایتی سا معلوم ہوتا ہے، لیکن دوسرے مصرع جس میں فارسی انداز پر
حلد اور ٹلنا سے ٹلد بنایا گیا ہے، انہی دو لفظوں سے پر اثر اور پر لطف بنایا گیا ہے۔ بلد اور ٹلد فارسی و ہندی مزاجوں کے وصل سے تیسرے کلچر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اورنگزیب کے مرنے کے بعد اس عظیم سلطنت میں جو کچھ ہوا جعفر اسے یوں بیان کرتا ہے: صدائے توپ و بندوق است ہر سو، بسرا اسباب و صندوق است ہر سو۔ پارڈن می، معافی کا خواستگار ہوں۔ Bring me some water please. One glass of water, or might be if you send me some coffee, that will be much better for myself. Thank you very much. جھٹا جھٹ و پھٹا پھٹ است ہر سو، کٹا کٹ و لٹا لٹ است ہر سو۔ اب صدائے توپ و بندوق است ہر سو یعنی ہر طرف جو ہے نا توپ و بندوقوں کے آوازیں ہیں۔ بسر اسباب و صندوق است ہر سو، ہر طرف جو ہے نا وہ اسباب صندوق یعنی جو ہے نا وہ چیزیں چھپانے اور مطلب جیسے صندوق کے اندر تالا وغیرہ لگانے۔ جھٹا جھٹ و پھٹا پھٹ است سو، ہر طرف جو ہے نا اچانک جو ہے نا بم پھٹنے کی یا توپ کا گولہ پھٹنے کی آواز آتی ہے۔ کٹا کٹ لٹا لٹ است ہر سو، ہر طرف جو ہے نا وہ چیرے جانے کے، اور مطلب جب گولہ پھٹے گا تو بہر جا مار مار و دھاڑ دھاڑ است، اچھل چال و تبر خنجر کٹار است۔ اب یہ اس کے اندر بھی یعنی کہ جو ہے نا ہر طرف مارا ماری ہے اور ہر طرف جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ تیرو تلوار اور یعنی ہر طرف گولیاں چل رہی ہیں۔ جعفر فارسی زبان میں نظم لکھ رہا ہے لیکن ہندوی زبان کا اثر فارسی پر غالب آ رہا ہے۔ اس کے کلام میں یہی رنگ اور یہی اثر نمایاں ہے۔ امیر خسرو تہذیب کے ایک موڑ پر اور جعفر زٹلی تہذیب کے دوسرے موڑ پر کھڑے ہیں۔ آگے چل کر اکبر الہ آبادی تہذیب کے ایک اور موڑ پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی تک آتے آتے اردو زبان سارے بر عظیم کی زبان بن چکی تھی۔ جیسے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، انگریز سب استعمال کر رہے تھے، لیکن اب اس پر باہر سے آنے والی ایک نئی زبان اور اس کا کلچر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی بظاہر انگریزی لفظوں اور تہذیبی علامتوں مثلاً ڈاسن کا جوتا، پائنیئر ٹی، لیمونیڈ، کالج، مس، وسکی وغیرہ الفاظ طنز و تفنن کے طور پر استعمال کر رہے تھے، لیکن یہاں ان کی وہی حیثیت ہے جو جعفر کی فارسی میں ہندوی لفظوں کی تھی۔ جیسے جعفر کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ فارسی تہذیب و زبان و تہذیب پر پردیسی زبان و تہذیب غالب آ رہی ہے، اسی طرح اکبر الہ آبادی کے ہاں دیسی تہذیب پر مغربی تہذیب غالب آتی دکھائی دیتی ہے۔ اکبر کی شاعری میں انگریزی الفاظ ویسے ہی شعر کی اثر انگیزی میں اضافہ کر رہے ہیں جیسے جعفر کے ہاں ہلڈ، وٹلڈ، لٹکنڈا و مٹکنڈا اثر پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے اکبر کی شاعری کا مبالغہ آج حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہے، اسی طرح جعفر زٹلی کا مبالغہ اس صدی میں بہت جلد حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس صدی میں کسی تہذیب کی روح کا مطالعہ اس کے ادب کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور جعفر کی شاعری اس اعتبار سے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ جعفر کی شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ اس شاعری پر مشتمل ہے جس میں بے ثباتی، دہر، جوانی اور بڑھاپا، احساس فنا، عبرت اور اخلاقی اقدار کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ اس نوع کی شاعری میں رب یسر، بے ثباتی، دہر، در صفت تنزل حسن و جوبن گفتہ، کلڑ نامہ، در بیان ضعیفی، در صفت پیری گفتہ وغیرہ نظمیں شامل ہیں۔ ان نظموں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جعفر کو جوانی کے چلے جانے کا شدید احساس ہے، اور یہ احساس بھی ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اعمال ساتھ جائیں گے، اس لیے کل کی فکر کرنی چاہیے۔ رب یسر میں طوطی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس پنجرہ تن سے محبت کرنا بیکار ہے، اس میں نہ تو رہے گا اور نہ پنجرہ۔ اس شاعری سے گہری سنجیدگی اور ذہنی فکر مندی کا احساس ہوتا ہے۔ احساس فنا کا یہی موضوع بار بار آتا ہے۔ بے ثباتی، دہر کی ردیف کے آخر خاک ہو جانا نظم کی فضا میں تاسف، عبرت اور موت کے احساس کو اجاگر کرتی ہے۔ اگر غافل سو تو ہووے لحد میں رات دن رو دے، پلک بھر نیند کیوں سو دے کہ آخر خاک ہو جانا۔ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ یہ اب تیسرا حصہ بھی جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو اپنا یا تو اکٹھا کر کے تو نیچے جو ہے نا وہ حصہ اول حصہ دویم لگا دیجیے گا، یا پھر اس کو جو ہے نا ایڈٹ کر کے حصوں میں کاٹ لیجیے گا، اور مجھے ایک دفعہ یاد کروا دیجیے گا تاکہ میں اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ
Are you not listening me? Sorry, I was telling you that please convert it into 3 parts, and or otherwise give 3 parts in thumbnails. Okay. डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, अब हम जो है ना वो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। आगे फ़ारसी के रेख्ता गो बेदल रेख्ता गो बेदल और शाह गुलशन वगैरह का ज़िक्र हम करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर कहिए। और जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा को सब्सक्राइब कीजिए, मुर्शद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा को सब्सक्राइब कीजिए, और जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे। शब बखैर।